یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ اب مختصر کر کے بتلا رہا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں جس تاریخ پر سب کا اعتماد، چاہے وہ بریلوی مسلک کے علماء، چاہے کسی اور مسلک کے حضرات، 8 ربیع الاول اس تاریخ کو سب نے معتبر قرار دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ 3 روایتیں نقل کی گئی، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول۔ لیکن جو تاریخ کے جو معتبر حضرات ہیں ان کے قول کے اعتبار سے اور جو روایتیں حدیث میں نقل کی گئی اس کے اعتبار سے جب تطبیق دی جاتی ہے تو دیگر جو تاریخیں ہیں اس سے میچ نہیں کھاتی۔ 8 تاریخ کے متعلق روایتیں اور تحقیقات بہت زیادہ معتبر ہے، اس لیے اصحاب سیر نے، یعنی سیرت کی کتاب لکھنے والے جو بہت ماہر ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اسی پر اعتبار کیا ہے اور یہ جمہور کا قول نقل کر کے کہ 8 ربیع الاول پیر کا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ اور عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت حضرت آمنہ کے حجرے میں تھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت تھا۔ اس وقت تہجد کے وقت یعنی صبح صادق کے وقت ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ستارے اتنے قریب آ گئے تھے، ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے اوپر گر جائیں۔ چاند بہت زیادہ روشن تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں نے دیکھا کہ بصرہ اور شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہودی ایک بہت بڑا تاجر جو مدینہ میں آ کر کئی دن سے وہاں پر تھا، اس کو پتہ چلا کہ رات میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے فوراً تحقیقات شروع کی، کہا جو بچہ پیدا ہوا ہے مجھے دیکھنا ہے۔ تو دیکھنے کے لیے ایک طریقہ ایک حربہ استعمال کیا، کہا کہ جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کا معاملہ ہی عجیب ہے، مجھے جلدی بتاؤ اگر اس کے دونوں مونڈوں کے درمیان ایک نشان، ایک علامت ہے، اس بچے کو جلدی بتاؤ مجھے دیکھنا ہے، اس لیے کہ جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی ہے جس کی وجہ سے وہ 2 دن تک دودھ نہیں پیے گا۔ یہودی تو یہودی ہوتے ہیں، جگہ شرارت کرنا یا کچھ چیزیں ایسی کہنا جس کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہو، کچھ معاملہ ہو۔ کسی نے خبر دی کہ ہاشمی خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا، چنانچہ جب گیا اور جب اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی علامت کو اور مہر کو اس نے دیکھا تو وہ بھی انجیل اور تورات کا جاننے والا عالم تاجر تھا۔ دیکھ کر فوراً غشی آ گئی، اس کو زمین پر گر گیا اور جب اس کو ہوش آیا تو اٹھ کر کہنے لگا ہائے بنو اسرائیل کے لیے افسوس کہ نبوت ان کے خاندانوں سے اب ختم ہو گئی۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں، وہ کہنے لگا بنو اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ یہودیوں کو یہی تکلیف تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان سے کیوں نہیں آئے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جانتے ہیں یہ لوگ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسا لوگ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، اتنی علامات سے جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، لیکن تکبر کی وجہ سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی۔ کہتے ہیں ہاں تذکرہ ہے کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے لیکن یہ نہیں۔ تکبر اتنا تھا، مخالفت اتنی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت یہ واقعات حدیث میں بھی نقل کیا گیا مشہور روایتوں میں کہ ایران کا جو بادشاہ تھا کیسرا، وہاں اس کے محل کے 14 تنبورے اس رات میں ٹوٹ کر گر گئے۔ وہاں ایک آتش کلا تھا جس میں آگ جلائی جاتی تھی، 1000 سال سے اس میں آگ بجھی نہیں تھی۔ وہ ترتیب ایسے قائم کی گئی تھی کہ آگ بجھنے نہ پائے۔ مجوسی لوگ آگ کی پرستش کرنے والے ہمیشہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنے رب کو اپنا رب مانتے ہیں، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سائنسداں بنے ہیں، دنیا کی ترقیات کر رہے ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، لیکن جن کو خدا بنا بیٹھا ان کی خود حفاظت کرتے ہیں روزانہ۔
ان کا وہ بت کدا آتش کدا بجھ گیا۔ صبح حیران تھا جب خبریں ملی کہ رات میں ایسے ایسے واقعات ہیں۔ کسی نے آ کر خبر دی کہ بحیر قدریہ خشک ہو گیا، نہر ساوا خشک ہو گیا۔ اچانک ایسے دریا خشک ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، بہت عظیم معنی رکھتا، بہت اہمیت رکھتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ بہت زیادہ پریشان ہوا تو موبزان اس کا جو وزیر تھا اس سے پوچھتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ موبزان نے کہا کہ رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں اور دجلہ کے پار ہو گئے اور پھر لشکر پورا منتشر ہو کے دنیا میں پھیل گیا۔ کہا جلدی سے مجھے کوئی تعبیر بتلائے۔ موبزان نے کہا کہ ایک شخص ہے عبد المسیح، اس کو بلایا جائے اور تعبیر کا ماہر ہے۔ اس کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے چچا ہیں ستی، ان سے پوچھنا پڑے گا۔ کہا فوراً جاؤ، جا کر پوچھو۔ تو یہ تیز رفتار سواری سے ستی کے پاس جب پہنچا تو وہ اس کا جسم ایسا تھا کہ چلنے پھرنے سے بھی معذور، آخری وقت نزا کی حالت میں تھا، اور اس وقت یہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد اشعار پڑھنے لگے عبد المسیح۔ تو ستی جو آخری نزا کی حالت میں تھا اس نے آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولنے کے بعد وہ اس سے کہنے لگا، وہ ان کا کاہن تھا بڑا۔ اس نے کہا کہ عبد المسیح تجھے بادشاہ نے اس کے واقعات پیش آنے والے اور موبزان کے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے بھیجا ہے، ایسے وقت میں جب کہ ستی کا آخری وقت ہے، اور سن جو خواب تمہارے وزیر نے موبزان نے دیکھا ہے اور جو واقعات تمہارے محل میں پیش آئے ہیں، یہ سارے اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو آنے والا تھا جس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور جس کے ہاتھ میں عصا ہوگا وہ آ ہی گیا۔ اور سن لے اگر وہ آ گیا ہے تو ستی کے لیے شام نہ رہے گی، اور پھر اس شخص کا لشکر ایسا غالب آئے گا کہ پوری دنیا پر اس کی حکومت رہے گی۔ اور یہ کہہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ آیا اور آنے کے بعد یہ تعبیر بتلائی کہ اس طرح سے اس نے کہا، اور 14 جو کنگرے ٹوٹے ہیں اس کی تعبیر کے مطابق اشارہ کیا کہ 14 حکومتیں اب تمہاری بچی ہیں، 14 سال یا 14 حکومتیں۔ تو اس ترتیب سے اس نے کہا کسریٰ کے بادشاہ نے کہ 14 حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے تو لمبا زمانہ لگ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو چیزیں بتلائیں وہ 14 جو حکومتیں تھیں، ایک کا انتقال ہوا، دوسرا بنا، ایک سال میں 3 4 حکومتیں تبدیل ہوئی، اور حضرت عمر کے زمانے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک تو کسریٰ کا نام و نشان ختم ہو گیا، سارے مسلمانوں کے فتح ہو گئے۔ یہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہوئے۔ سیرت حلبیہ میں یہ بھی نقل کیا گیا کہ آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کو لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس موقع پر ایسی کیفیات تھی جیسا کہ کوئی سجدے کی حالت میں ہوتا ہو۔ اور سیرت حلبیہ ہی میں نقل کیا گیا کہ پیدائش کے وقت آپ کی زبان سے الفاظ جاری تھے، انگلی اس طرح تھی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ دوسرے بچے جو پیدائش ہوتے ہیں تو ان کے جسم پر کچھ آلائش، کچھ گندگی ہوتی ہے، اور پیدائش کے وقت میں ناف جو غذا کا ایک راستہ ماں کے رحم سے جڑا ہوا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس حالت میں ہوئی کہ ناف پہلے سے کٹی ہوئی، جسم پر کوئی آلائش، کوئی گندگی، کوئی چیز نہیں تھی، صاف ستھرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش۔ یہ صحیح روایتوں سے ثابت شدہ واقعات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیر کا دن صبح صادق کا وقت تھا، 8 ربیع الاول مشہور روایتیں، دیگر روایتیں بھی ہیں اس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، اور عقیقے میں اونٹ وغیرہ جانور ذبح کی، اور سارے قریش اور ہاشمی خاندان کے لوگوں کو، دیگر شرفاء کو بلایا۔ اس موقع پر لوگوں نے پوچھا اس بچے کا نام کیا رکھا؟ عبد المطلب نے کہا کہ اس کا نام میں نے رکھا ہے خواب کی وجہ سے، جس میں بتلایا گیا تھا کہ ایک زمین سے ایک شاخ اگ رہی ہے، درخت بنی، اور آسمان سے ایک رسی آ کر اس پر لگی اور پوری دنیا میں اس کی شاخیں پھیل گئی، اور اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ بنیاد ڈالنے والے ہیں جن کا نام ہوگا محمد، اور وہ تمہاری نسل سے پیدا ہونے والا بچہ ہے، اس کا نام محمد یا احمد رکھو۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کسی کا نام محمد تھا ہی نہیں۔
لفظ محمد کہا جاتا ہے ایسی شخصیت کو جس میں تمام کمالات بیک وقت موجود، اور آپ کا نام ہی ایسا ہے محمد کہ دشمن آپ کو برا بھلا کہنے کے لیے لفظ محمد کہے گا تو کہتے وقت خود بخود اس کی زبان سے تعریف ہی ہو جائے، محمد وہ جس کی حمد اور تعریف بھی ہے۔ اور ایک روایت میں احمد اور محمد دونوں کے الفاظ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے